اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں امیر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر، سفیر اسلام، اسلامی سکالر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ صدر گرامی قدر، قائدین اعظام، معزز علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خوشاب کی قیادت، تحصیلوں کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم، قابل تکریم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شاہینوں، ماشاءاللہ مجھ سے قبل کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے آپ نے مناظر اسلام، ترجمان جماعت حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ اور خطیب ابن خطیب حضرت علامہ معتصم علیہ ظہیر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ان کے خطابات کو سماعت فرمایا، اور پھر صدر مجلس نے بڑا منظم اور خوبصورت صدارتی خطاب بھی ارشاد فرمایا۔ حضرات ذی وقار، چونکہ میرے بعد ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، میں انشاءاللہ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان اور مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ سکول آف میتھڈ نہیں ہے۔ اہل حدیث در حقیقت اسلام کی تفسیر، تعبیر اور اس کا دوسرا نام ہے۔ حضرات ذی وقار، اہل حدیث وہ خوش نصیب ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو رب نے حدیث کہا، آپ خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اللہ نزل احسن الحدیث فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ قرآن کا نام حدیث ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے فرمان کا نام بھی، بولو میرے وال دھیان رکھو، حضور کے فرمان کا نام بھی، اور بولو تہاڈی نہیں ریس، حضور کے فرمان کا نام حدیث۔
جو بندہ خوش نصیب اپنے ایک ہاتھ میں رب کی حدیث اور دوسرے ہاتھ میں کائنات کے امام کی حدیث کو تھام لے، اس خوش نصیب کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، منہج اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، اس پہ گفتگو اور خطابات آپ ہمیشہ سماعت کرتے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں تھوڑے سے وقت میں بر صغیر میں اہل حدیث کی خدمات کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ آج میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کرنے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھا۔ حضرات ذی وقار اور پھر ان کا صاحبزادہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تفسیر عزیزی، جس کا نام عام معروف تھا، بہت بڑی تفسیر تھی، 1857 کے ہنگامے میں ضائع ہو گئی، صرف 2 جلدیں اس کی باقی بچیں، پہلی اور آخری۔ پہلی جلد میں فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ ہے، اور آخری جلد میں 29واں اور 30واں پارہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز وہ شخصیت تھے جن کا جنازہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میری نظر میں اور کوئی مثال آج تک ایسی نہیں آئی۔ ان کا جنازہ 55 بار 55 مرتبہ پڑھا گیا، اتنا بڑا جنازہ تھا۔ ایک جماعت ہٹتی، پھر دوسری، پھر تیسری، 55 بار ان کا جنازہ ہوا۔ اور انہی کے بھائی، انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفسیر پہ کام کیا، اور کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہوں قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ سے تذکرہ کیا، فرمانے لگے نبوت بند ہو چکی، حضور خاتم النبیین ہیں، وہی کسی پہ نہیں آتی، مگر تیرا خواب بڑا کمال کا ہے، اللہ تجھ سے قرآن کی خدمت کا کام لے گا۔ چنانچہ اردو میں تفسیر ان کے بھائی، دونوں بھائیوں نے، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے کی۔ حضرات، پھر پنجاب میں سب سے پہلے 3 طرح کا، 2 طرح کا ترجمہ اور تیسری تفسیر، وہ عظیم شخصیت حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ، ایک چھاپا ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ فارسی میں ہے، نیچے پنجابی میں ہے، الگ الگ بھی ہے، اور تیسرا ان کا پوری تفسیر ہے جو پنجابی اشعار کے اندر پورے قرآن کی موجود ہے۔ حافظ محمد لکھوی وہ شخصیت ہیں کہ استاد الکل، شیخ الکل فی الکل، سید نذیر حسین محدث دہلوی، اور رحمت اللہ دی دعا دے دیا کرو، ایڈا پہاڑ کوئی نہیں ہے۔ شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے حافظ محمد لکھوی کا مطالعہ اتنا وسیع ہے، اگر میں نے کتب خانہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہے۔ حضرات، پھر سید نذیر حسین محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جو بر صغیر میں حدیث کی مسند پہ سب سے بڑا نام ہے۔ ان کی بات بھی آئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے، کس مشکل سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پہ باقاعدہ کلی کا کام بھی کرتے تھے سرکاری طور پر۔ جماعت کو پتہ چلا، انجمن کا اجلاس ہوا، کہا شاہ جی ساڑی ناک نہ وڈو، تنخواہ اور لے لو، مہربانی کرو، کلی بن کے آپ چلتے ہیں، ہم تو آپ کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کام سے کام رکھو، میری کسی پیریڈ میں لیٹ آنا بتاؤ،
میرے طلباء کی تعلیم میں فرق بتاؤ، میرے طلباء کی تربیت میں فرق بتاؤ، تو تمہارا حق کا پوچھو، یہ ذاتی معاملات تم نہیں پوچھ سکتے ہو، یہ راز میں رہنے دو۔ راز بھی عرض کیے دیتا ہوں، بہت بڑی شخصیت بنی آباد میں ایک نوجوان پڑھنے کے لیے آیا دلی ریلوے اسٹیشن پہ، کہتا میں نے کلی بابا دیکھا، سفید داڑھی پر نور چہرہ۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بابا جی میں نے سید نذیر کے مدرسے میں جانا ہے۔ کہا بیٹے خیر ہے؟ کہا میں نے ان سے حدیث کا درس لینا ہے، حدیث پڑھنی ہے، آپ مجھے چھوڑاؤ گے؟ فرمانے لگے ہاں بیٹا چھوڑاؤں گا۔ بابا جی کرایہ کیا لوگے؟ بیٹا جو دو گے لے لوں گا۔ فرمانے لگے نہیں، کہنے لگا وہ نوجوان بابا جی کو طے کر لو۔ فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں بیٹا، جو دو گے لے لوں گا، تو طالب علم ہے، کوئی بات نہیں۔ بستر اٹھایا اپنے کندھے پہ، شیخ القل سید نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کے گیٹ پہ جا کے بستر رکھا اور جانے لگے۔ طالب علم نے کہا بابا جی پیسے کتنے؟ فرمانے لگے بیٹا پیسے یہ ہیں کہ تو نے اس بابے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، بس یہ پیسے ہیں۔ طالب علم اور کی لبے، بڑا خوش ہوا، چلے گئے واپس۔ یہ نوجوان کہتا ہے دوسرے تیسرے دن میں نے دیکھا کہ ہمارا جو صدر مدرس ہے شیخ الحدیث ہے، یہ تو اس باب کلی سے بالکل ملتی جلتی شکل والا ہے، بڑا نیک ہے، یہ بڑی شہرت سنی ہے۔ جاتا ہوں میں کلی بابے کے لیے دعا کرواتا ہوں ان سے۔ یہ جا کے دو زانو بیٹھ گیا، عرض کیا استاد جی بالکل آپ کی شکل کا اسی طرح سفید داڑھی ایسے نورانی چہرہ تھا باب کلی کا، وہ مجھے لے کے آیا تھا، اہلا و سہلا و مرحبا۔ ماشاءاللہ ہماری مذہب بزم کے مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ ترجمان جماعت قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرات ذی وقار تفضل، اہلا و سہلا۔ حضرات ذی وقار، وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کہا بابا جی کی شکل بالکل آپ سے ملتی تھی، اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا، وعدہ لیا تھا دعا کا، تو حضرت ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ فرمانے لگے بیٹا دعا میں کر دیتا ہوں لیکن تو وعدے پہ قائم رہنا۔ اب بھی نہیں اس کو پتا چلا کہ وہی شخصیت ہے کہ تو وعدہ یاد رکھنا ہے، خود بھی دعا کرنی ہے۔ حضرات مسلک اہل حدیث وہ تعلیم ہمارے تک کیسے پہنچی؟ غزنی صوبے میں سید عبداللہ غزنوی، اب غزنویوں کا نام تو آپ نے بڑا سنا ہے، بڑی بھاری گدی ہے، بہت بڑا پیر ہے۔ صحیح بخاری میں پڑھا کہ سرور کائنات علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت پہ اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نیک طبیعت تھا، شاہ جی نے رفع الیدین شروع کر دی۔ لوگوں نے جا کے شکایت لائی غزنی کے سربراہ سے کہ یہ شاہ جی پیر بگڑ گیا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، اور ہاتھ ہلانے والے وہ ہیں جو انگریز کو ابھی دم ناک میں دم کر دیتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، یہ تیری کرسی الٹ دے گا، اس سے بچ جا۔ سید صاحب کو دربار میں بلا لیا اور دو ٹوک کہا شاہ جی سید صاحب بڑی تیری بھاری گدی، تیرے معتقدین کی بڑی تعداد، مجھے بڑا رنج پہنچا ہے، تو بغاوت پہ اتر آیا ہے اور تو ہاتھ ہلانا شروع ہو گیا نماز میں۔ دو ہی باتیں سیدھی سیدھی، یا رفع الیدین چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ حضرات کہنا آسان، کرنا قدر مشکل۔ شاہ جی نے فوری طور پہ ایک ہی لمحے میں توقف اور سوچے بغیر کہا میں آمنہ کے در یتیم کی محبت کا دیپ نہیں بجھا سکتا، حضور کی محبت چھوڑ نہیں سکتا، رفع الیدین نہیں چھوڑ سکتا، تیرا ملک چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس۔
میں جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک ہوگا، وہ میرا ملک ہوگا۔ حضرات وہ سید عبداللہ غزنوی جنہوں نے آ کے حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس باقاعدہ حدیث پر پڑھی، اور سید صاحب فرماتے ہیں سید عبداللہ نے حدیث تو مجھ سے پڑھی ہے مگر نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے۔ ایسا ڈھب اس کا طریقہ نماز کا تھا۔ ایک نماز جنازہ پڑھائی دلی میں سید عبداللہ غزنوی نے، ایک جنازے کی نماز میں 500 بندے جنازہ دیکھ کر اہل حدیث ہو گئے تھے۔ حضرات ذی وقار، یہ ملک چھوڑ کے یہاں تفصیل چھوڑتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اسلاف نے بر صغیر کے اندر اس انداز سے کام کیا، اور یہیں پہ نہیں، یہ بڑی مشکل سے ہم تک بات پہنچی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اختصار سے کام لیتا ہوا ایک کی بات پہ اکتفا کرنا چاہوں گا۔ میرے آبا نے ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے آگے بڑھ کر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہیں پتہ چلا یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی بڑے سٹیپ لیے ہیں اس نے، پہلے کچھ بنا پھر آگے بڑھا، پھر مہدی، پھر موعود، پھر مسیح، بنتا بنتا یہ نبوت کے دعوے تک جا پہنچا۔ انہیں پتہ چلا، پریس میں جا کر وہ کتاب نکلوائی اور فوری طور پہ اس کا تعاقب کیا، سب سے پہلا پیچھا کرنے والا، اور سوال بنایا ان عقائد کے حامل کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، اور اس کا فتویٰ جاری کیا۔ میرے شیخ القل سید نذیر حسین محدث دہلوی، بات تو اڈا رحمت اللہ دا رب بھی رحمت اللہ ہے، میں تو انہوں آکھنا نہیں دوبارہ ہوں کجی۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، ان عقائد کا حامل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہے۔ وہ فتویٰ لے کر آج سڑکیں ہیں، موٹریں ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں کچا سفر کر کے پورے ہندوستان میں گھوم کر مختلف مکاتب فکر کے زعماء اور علماء کے 500 کے دستخط کرائے مرزے کے کفر کے فتوے پہ۔ حضرات پھر سب سے پہلا مباہلہ کرنے والا صوفی عبدالحق غزنوی امرتسر کی عیدگاہ میں مباہلہ کیا مرزے کے ساتھ۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل و کرم سے میرے آبا نے آگے بڑھ کر تفسیر قرآن کے ترجمے میں، احادیث کی خدمت میں اور ختم نبوت کے پرچار کے لیے آگے بڑھ کے کام کیا۔ ایک ایک دیگ میں سے دانہ عرض کر رہا ہوں، میں باقی بات چھوڑتا ہوا آخری ایک بات کرتا ہوں۔ صرف یہاں تک نہیں رہے، میرے آبا نے وہ کام کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ، وہ اٹھے، دو مقصد تھے تحریک احیاء دین اور مجاہدین جماعت کا۔ پہلا مقصد تھا شرک کا خاتمہ، ہندوانہ رسومات کو الگ کرنا اسلام سے، لوگوں کو توحید سے روشناس کروانا اور لوگوں کو اسلام کے قریب لانا۔ اور دوسرا مدعا تھا کہ بر صغیر کی پاک اس مٹی سے انگریز کے وجود کا خاتمہ کرنا۔ یہ ڈاکو ہے، یہاں ڈاکو بن کے آیا، تاجر بن کے، اس کو یہاں سے نکالنا۔ اس کے لیے یہ آگے بڑے، بڑی قربانیاں دیں، اگرچہ مقابلے اور جنگیں زیادہ سکھوں سے ان کی ہوئی ہیں، اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، انہیں انگریز نے کہا وہابی، باغی کے معنی میں، وہابی باغی۔ میں یہاں کہتا ہوں ذرا مثال دیکھ لیں، ایک طرف صحابی ہے، ایک طرف وہابی ہے۔ صحابی آیا سرور کونین اسلام کے پاس، جھولی میں کھجوریں ہیں، کھجور کھانے لگا، عرض کیا پیارے ماں باپ قربان جائے، شہید ہونے کے بعد جنت جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے فرمایا کھجور کا چھلکا تیرے حلق میں بعد میں جائے گا، تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ اس نے جھولی سے کھجوریں زمین پہ پھینکی، جھٹک دیں،
کہا اب جنت میں جا کے کھجوریں کھاؤں گا۔ یہ صحابی رسول ہے۔ اور آؤ ذرا بالا کوٹ کے سنگلاخ پہاڑوں میں مجاہد نے کھیر تیار کر لی ہے، چمچ۔ اب پنجابی کئی ترجمے نے پتہ نہیں اپنے تھے کی ہے، تو خوشاب والی بولی جہاں کھیر چہلائندے انہوں کی آندے ہو؟ چمچ تے دیسی جا، ہور کو موٹا سودا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ڈوئی تو بچ رہا ہوں، اسے جرنا۔ وہ چمچ لے کے کھیر تیار ہے، بالکل کھیر پک گئی تو کسی نے کہا سکھ آمدن، سکھ آمدن، سکھ آ گئے، سکھ آ گئے۔ چمچ ایک ہاتھ میں، اسلحہ ایک ہاتھ میں، دوڑتے ہوئے کہا اب کھیر جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ حضرات ذی وقار، آئیے آخری میری گزارش، انگریز نے میرے آبا پہ بغاوت کے مقدمے کیے، ایک مقدمے کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ وہ امبالہ کیس ہے، ریاست امبالہ کے سیشن جج میں، ان میں 11 افراد تھے، بڑے بڑے 3 نام سن لیجئے، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا حاجی محمد شفیع اور ان کے باقی ساتھی تھے۔ حضرات ذی وقار، ڈیپٹی کمشنر نے عدالت لگائی، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، مولانا جعفر تھانیسری نے کہا جج صاحب آپ سے بڑے کا پیغام آ گیا ہے، ذرا بریک کیجئے۔ گل سمجھ آئیے؟ وہ کوئی سمجھے ہو؟ آپ سے بڑے کا پیغام آ گیا، بریک کیجئے۔ اس نے کہا یہ توہین عدالت ہے، خبردار میری عدالت میں کسی نے جرأت کی۔ مولانا نے ان سے کہا تیمم کر لو، رخ قبلے کو کرو، جج بڑا نہیں رب بڑا ہے۔ اور نماز 3 دن ایسے نماز پڑھی ڈپٹی کمشنر کے، یہ باغی ہو گیا، کیس سیشن کورٹ میں چلا، آج فیصلہ ہونا تھا، گواہیاں لگ چکی تھیں، پورے ہندوستان سے گورے، سکھ، ہندو اور مسلمان بڑا احاطہ بھرا ہوا تھا، منظر دیکھنے آئے۔ آج وہابی مولویوں کا رنگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا حاجی محمد شفیع، مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر تھانیسری، تینوں کو سزائے موت اور ان کی میتیں واپس نہیں کی جائیں گی، جیل کے قبرستان میں گاڑ دی جائیں گی، جیل کے قبرستان میں گاڑ دی جائیں گی۔ جب یہ فیصلہ سنا، مولانا تھانیسری MA LLB تھے، خود وکیل تھے، اپنا کیس خود فائٹ کر رہے تھے، چہرے پہ نور آیا، خوشی سے چہرہ کھل گیا۔ جج نے سمجھا مولویاں نو فیصلے دی سمجھ نہیں آئی، اس نے فیصلہ ریپیٹ کیا اور کہنے لگا فیصلہ سمجھا نہیں؟ مولانا یحییٰ علی فرمانے لگے جج صاحب فیصلہ سمجھا ہے، اسی لیے چہروں پہ رونق آئی ہے کہ شہادت کی منزل قریب ہو گئی ہے۔ حضرات اسی پہ بس نہیں، مولانا جعفر تھانیسری بولے، کہا جج صاحب سن لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے موت کا فیصلہ جج کے پاس نہیں ہوتا، موت کا فیصلہ رب کے پاس ہوتا ہے۔ جج نے گھوری دے کے دیکھا، غصے وچ کھور کے دیکھا تو مولانا مسکرا کے فرمانے لگے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں جج صاحب، میں زندہ ہوں اور تیرا جنازہ جا رہا ہو۔ میرے رب کے لیے مشکل نہیں، میں زندہ ہوں اور تیرا جنازہ جا رہا ہو۔ کال کوٹھڑیوں میں بند کر دیے گئے، رات کو انگریزوں کی عورتیں دیکھنے آئی منظر، میرے رب نے کرم فرمایا، محمدی سپاہیوں کی کال کوٹھڑیوں کو اپنی رحمت کے نور سے جگایا۔ بیبیاں دیکھ کے حیران رہ گئیں، مولانا خوش تھے، فیصلہ آ چکا تھا، کل کو مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کو نوچا جائے گا، کھینچا جائے گا، اس طرح 2-2 4-4 بال کر کے لہان کیا جائے گا۔ جج کی بیوی بھی تھی، کہنے لگی صوفی صاحب تو انہوں پتہ نہیں پھانسی چڑھ جانا ہے؟ کہنے لگے بی بی تائیں خوش ہیں، اسی لیے خوش ہیں کہ مسلمان ملا کے موت سے نظریں وہ مسکر آتے تھے، رضائے حق کے لیے وہ نقد جان لٹاتے تھے، اسی لیے خوش ہیں ہم۔ حضرات
پھر اگلی ایک تفصیل ہے. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا، اگلا دن آیا اور پھر انہوں نے گورنر سے رابطہ کر کے فیصلے میں ترمیم کی. جج کی بیوی نے کہا جج کر کوئی چج. مولوی تو خوش ہیں، خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا تھا. پھر ان کی سزا کو حبس دوام اور عبور دریائے شور میں تبدیل کیا. اور میرے مولا تیرا رنگ، مولانا کوٹھری میں تھے، آئے داڑھی نوچی، چہرہ خون آلود تھا. انسان ہوں پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں میں. آنکھوں سے پانی آ گیا. جلاد سمجھا اب ڈرا ہے مولوی، اب ڈرا ہے مولوی. اس نے کہا آئی سمجھ؟ کہا تم غلط سمجھے ہو، کونین کے رب کی قسم ہے میں اس تکلیف سے نہیں رویا. میں تو داڑھی کی شہادت کی اولیت پہ اور اپنی شہادت کی دوری پہ رو رہا ہوں کہ داڑھی مجھ سے نمبر لے گئی، یہ پہلے شہید ہو گئی ہے، میرا نمبر بعد میں آئے گا. اطلاع آئی کہ جج ہارٹ اٹیک ہو کے فوت ہو گیا ہے اور وہ جا رہی اس کی میت. مولانا کوٹھڑی سے کہا لگا کے ہنسے، زور سے ہنسے. کھڑے سنتری نے کہا مولوی صاحب آپ مسلمان ہیں، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ دشمن کی موت پہ مسکرا رہے ہو. کہا بھیا نہیں، میں دشمن کی موت پہ نہیں مسکرا رہا، میں اپنے رب کی تقدیر اور قدرت پہ مسکرا رہا ہوں. اللہ نے اپنے بندے کے بول کو پال لیا. میں نے عدالت میں کہا تھا رب کے لیے مشکل نہیں، میں زندہ ہوں اور تیرا جنازہ جا رہا ہو. حضرات ان مشکلات کے ساتھ منہج اہل حدیث، قرآن و سنت کی یہ نور، یہ خوشبو ہم تک پہنچی. اللہم اغفر لہم ورحمہم انکا انت الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.